بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجتدی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ الحمدللہ عزوجل ہم اس نبی کی امت میں ہیں الحمدللہ جو تمام ہی غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، اور بے آسراؤں کا سب سے بڑا آسرا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس پیارے نبی کی امت میں ہیں جس نے صدیق کو صداقت عطا فرما دی، حضرت عمر کو عدالت عطا فرما دی، حضرت عثمان کو سخاوت عطا فرما دی، حضرت علی کو شجاعت عطا فرما دی، اور تمام صحابہ کو نہ جانے کیا کیا حضور نے عطا فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں جانتے تھے، حضور نے ان کو علم لدنی کے ذریعے تمام چیزیں عطا کر دی ہیں، اور جو کسی چیز میں کم تر محسوس کرتا تھا، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر افضلیت عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو لفظ ہے جو بڑا ہی مشہور، بہت ایسا لفظ ہے جس کو امی کا لفظ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو معنی ہے کہ کسی سے نہ پڑھو، جب کسی سے نہ پڑھا۔ ابھی اس کا ظاہری معنی لوگ لیتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ عاشق اگر اس کا ایک ترجمہ کرے، عاشق رسول اس کا ترجمہ کرے تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ اگر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، پھر وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا۔ کہ جب ظاہر سی بات ہے ہم دنیا میں کسی چیز کو دیکھیں، اپنے دنیا میں ہم اپنے استاد کو دیکھیں، ہم چاہیں کسی بھی اعتبار سے کتنے ہی بڑے عالم بن جائے، مفتی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن جب استاد محترم آتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ایک شاگرد سی حیثیت ہی رکھتے ہیں، اور ہمارے استاد یعنی وہ افضل ہی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اپنا ایسا پسندیدہ محبوب بنایا ہے، ایسا پسندیدہ محبوب بنایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی، دنیا و آخرت میں کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں بنایا کہ کوئی ایسا کل کو کوئی کھڑے ہو کے دعویٰ کر دے کہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھایا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں کی صحبت اور گستاخ رسول جیسے گندے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔